جب سارے عرب میں اسلام پھیل چکا اور ایک ایسی جماعت تیار ہو چکی جو سارے عالم کی رہنمائی کر سکے تو وہی نازل ہوئی۔ جب خدا کی مدد آ چکی اور تم نے دیکھ لیا کہ لوگ خدا کے دین میں گروہ در گروہ داخل ہو رہے ہیں تو خدا کی حمد پڑھو اور استغفار پڑھو، خدا توبہ قبول کرنے والا ہے۔ عام لوگ اس صورت کے لطیف اشاروں کو نہ سمجھ سکے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جان لیا کہ اب ان کے کام ختم ہو چکے اور دنیا میں آپ کے رہنے کی ضرورت باقی نہیں رہی۔ چنانچہ 10 ہجری میں آپ نے آخری بار حج کا تہیہ کیا اور تمام قبائل کو اس کی اطلاع دے دی۔ اس خبر کے سنتے ہی چاروں طرف سے مسلمانوں کا انبوہ کثیر امڑ آیا۔ 26 ذی قعدہ کو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے روانہ ہوئے تو 90,000 مسلمان آپ کے ہمراہ تھے، لیکن راستے میں عرب کے مختلف اطراف سے اور لوگ بھی شامل ہو گئے، یہاں تک کہ حج کرتے وقت 1,40,000 کی جمعیت آپ کے ساتھ تھی۔ مدینے سے 6 میل کے فاصلے پر ذوالحلیفہ کے مقام پر قیام کیا۔ مکہ کے قریب پہنچ کر مقام صرف میں ٹھہرے۔ 5 ذی الحج کو مکہ میں داخل ہوئے۔ کعبے پر نظر پڑی تو فرمایا، اے خدا، اس گھر کو اور زیادہ شرف عطا کر۔ بعد ازاں خانہ خدا کا طواف کیا۔ طواف سے فارغ ہوئے تو کوہ صفا پر تشریف لے گئے اور فرمایا، خدا کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ لا شریک ہے، حکومت، ملک اور حمد اسی کے لیے ہے، وہی مارتا ہے اور جلاتا ہے اور تمام چیزوں پر قادر ہے، اس کے علاوہ اور کوئی معبود نہیں۔ اس نے اپنا وعدہ پورا کیا اور اپنے بندے کی مدد کی اور اکیلے تمام قبائل کو شکست دی۔ صفا سے اترے تو مروہ پر تشریف لے گئے، یہاں بھی دعا کی اور حمد پڑھی۔ جمعرات کے روز 8ویں ذی الحج کو تمام مسلمانوں کے ساتھ مقام منی میں قیام فرمایا۔ دوسرے دن یعنی 9ویں ذی الحج کو نماز فجر کے بعد مسلمانوں کے ساتھ عرفات تشریف لے گئے اور ناقہ پر سوار ہو کر وہ آخری اور معروف خطبہ دیا جو اسلامی تاریخ میں خطبۃ الوداع کے نام سے مشہور ہے۔ یہ خطبہ در حقیقت تعلیم اسلام کا نچوڑ اور خلاصہ ہے۔ آج کے دن دین الہی پوری شان و شوکت کے ساتھ نمودار ہوا تھا اور جاہلیت کی تمام رسومات کلیتاً مٹا دی گئی تھیں۔ اس لیے آپ نے فرمایا، جاہلیت کے تمام دستور و مراسم میرے پاؤں کے نیچے ہیں۔ مخلوق خدا ذات پات اور اونچ نیچ کے لحاظ سے بٹی ہوئی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غلام و آقا کے امتیازات کو مٹاتے ہوئے فرمایا اور انسانیت کی ناہموار سطح کو برابر کرتے ہوئے فرمایا، لوگو، بے شک تمہارا رب ایک ہے، تمہارا باپ ایک ہے۔ عربی کو اجمی پر اور اجمی کو عربی پر، سرخ کو سیاہ پر اور سیاہ کو سرخ پر کوئی فضیلت نہیں، برتری صرف تقوی کے سبب سے ہے۔ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ غلاموں کے ساتھ برابر کا سلوک کرو، جو خود کھاؤ وہی ان کو بھی کھلاؤ اور جو خود پہنو ان کو بھی پہناؤ۔ اہل عرب کا انتقامی جذبہ انتہا کو پہنچا ہوا تھا۔ کئی پشتوں تک انتقام کا سلسلہ جاری رہتا تھا اور ایک ایک قتل کے عوض برسوں تک خون کی ندیاں بہتی رہتی تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جاہلانہ طریقے کو مٹا دیا اور فرمایا، جاہلیت کے تمام خون باطل کر دیے گئے ہیں اور سب سے پہلے میں ربیعہ بن حارث کے بیٹے کا خون باطل کرتا ہوں جو میرے اپنے خاندان سے ہے۔ اسی طرح سودی کاروبار کے ضمن میں فرمایا، جاہلیت کے تمام سود باطل کر دیے گئے اور سب سے پہلے میں اپنے خاندان میں عباس بن عبد المطلب کا سود باطل کرتا ہوں۔ مستورات کو مساویانہ حقوق دینے کے متعلق ارشاد ہوا، عورتوں کے معاملے میں خدا سے ڈرو، تمہارا عورتوں پر، عورتوں کا تم پر حق ہے، ان سے نرمی اختیار کرو اور مہربانی سے پیش آؤ۔ مسلمانوں پر ایک دوسرے کا جان و مال حرام کرتے ہوئے کہا، جس طرح تم اس مہینے، اس دن اور اس مقام کی حرمت کرتے ہو، اسی طرح تمہارا خون اور تمہارا مال ایک دوسرے پر حرام ہے۔ کوئی چیز جو ایک بھائی کی ملکیت ہے دوسرے پر حلال نہیں جب تک وہ خود بخوشی اسے نہ دے دے۔ قرآن مجید کی پیروی کی تلقین کرتے ہوئے فرمایا، میں تم میں ایک چیز چھوڑے جاتا ہوں، اگر تم نے اس کو مضبوط پکڑ لیا تو گمراہ نہ ہوگے۔ وہ چیز کیا ہے؟ کتاب اللہ۔ اے لوگو، اگر کوئی حبشی غلام بھی تمہارا امیر ہو اور وہ تم کو خدا کی کتاب کے مطابق چلائے تو اس کی اطاعت اور فرما برداری کرو، اپنے پروردگار کی عبادت کرو، 5 وقت کی نماز پڑھو، رمضان کے مہینے کے روزے رکھا کرو، میرے احکام کی اطاعت کرو، خدا کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ پھر فرمایا، لوگو، عمل میں خلوص، مسلمان بھائیوں کی خیر خواہی اور جماعت میں اتحاد، یہ 3 باتیں ایسی ہیں جو سینے کو پاک رکھتی ہیں۔
تم کو لازم ہے کہ میرا یہ کلام ان لوگوں تک پہنچا دو جو یہاں موجود نہیں۔ اس الوداع خطبے کے بعد مجمع کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تم سے میری نسبت پوچھے گا تو تم کیا جواب دو گے؟ صحابہ نے بیک زبان عرض کی، ہم کہیں گے آپ نے خدا کا پیغام پہنچا دیا اور اپنا فرض پورا کر دیا۔ یہ سن کر آپ نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے اور 3 بار کہا، اے خدا تو گواہ رہنا۔ عین اس وقت قرآن کی آخری آیت نازل ہوئی، آج میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور تم پر اپنی یہ نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا۔ اس آیت کے بعد وحی الہی کے نزول کا سلسلہ ختم ہو گیا، کیونکہ یہ واضح ہو گیا تھا کہ آپ کا فریضہ نبوت اب پورا ہو گیا ہے۔ اس لیے آپ نے صاف صاف لوگوں کو فرما بھی دیا کہ شاید میں آئندہ سال تم سے نہ مل سکوں۔ حجۃ الوداع سے واپس آنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا زیادہ وقت حمد و تسبیح میں گزارتے۔ 18 یا 19 صفر 11 ہجری کو آپ جنت البقیع میں تشریف لے گئے تھے۔ وہاں سے واپس آئے تو طبیعت علیل ہو گئی۔ جب تک چلنے کی ہمت رہی مسجد میں جا کر خود نماز پڑھاتے رہے۔ علالت زیادہ شدید ہوئی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو نماز پڑھانے کا حکم دیا۔ مرض کی حالت یکساں نہ تھی، کبھی شدت ہو جاتی کبھی افاقہ نظر آتا۔ ایک دن طبیعت کو ذرا سکون ہوا تو غسل فرما کر حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے سہارے مسجد میں تشریف لے گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نماز پڑھا رہے تھے۔ آپ کی آہٹ پا کر پیچھے ہٹنے لگے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارے سے منع فرمایا۔ جب نماز ہو چکی تو آپ نے ایک خطبہ دیا جس میں اس بات پر خصوصیت سے زور دیا کہ یہود و نصارہ کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے ذلیل کیا اور لعنتی قرار دیا کہ ان میں جب کوئی بزرگ یا مذہبی پیشوا مر جاتا تو اس کی قبر کو عبادت گاہ بنا لیتے اور پرستش شروع کر دیتے۔ دیکھو تم ایسی حرکت نہ کرنا، میں تمہیں اس سے منع کرتا ہوں۔ 12 ربیع الاول 11 ہجری سوموار کے دن بمطابق 8 جون 632 عیسوی وہ روح اعظم عالم قدس میں پہنچ گئی۔ اگلے روز جسد مبارک کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے میں دفن کر دیا گیا۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ اخلاق نبوی، یہ موضوع بڑی وسعت کا حامل ہے، لیکن مختصراً عرض ہے۔ حضور کے اخلاق میں جو چیز سب سے نمایاں نظر آتی ہے وہ آپ کا خلق عظیم ہے، جو آج تک کسی کو نصیب نہیں ہوا۔ اکثر لوگ فقط زیارت اور گفتگو سے اتنے متاثر ہوتے کہ فوراً ایمان لے آتے۔ اہل خانہ کے ساتھ آپ کا حسن معاشرت تمام عالم کے لیے نمونہ ہے۔ تمام ازواج مطہرات کے ساتھ آپ کا سلوک یکساں تھا، کبھی کسی کو شکایت کا موقع نہیں دیا۔ بچوں خصوصاً یتیموں پر حد سے زیادہ شفقت فرماتے۔ غلامی کا فوراً دور کرنا اس وقت کے حالات کے مطابق مناسب نہ تھا، مگر ان کے ساتھ آپ کا حسن سلوک ضرب المثل ہے۔ خطبۃ الوداع میں غلاموں کے ساتھ یکساں برتاؤ کرنے کی خصوصی طور پر تلقین کی، سب سے بڑھ کر یہ کہ اپنے غلام زید کو اپنا متبنہ بنایا۔ صدق و صفا حضور کا خاصہ تھا۔ امانت اور دیانت میں وہ نام پیدا کیا کہ بچپن ہی سے امین کا لقب پایا۔ یہ ایسی صفات تھیں کہ خون کے پیاسے دشمن بھی اعتراف کرتے ہیں۔ سخاوت اور تواضع میں پیش رہے، مال و دولت جمع کرنے کا کبھی خیال تک نہ آیا۔ فقراء اور مساکین کی دلجوئی میں کوئی کسر اٹھانا رکھتے تھے۔ طبیعت میں حیا کا مادہ بدرجہ اتم موجود تھا، مگر پھر بھی روب و جلال کا یہ عالم تھا کہ بڑے بڑے دل گردے والے آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی جرأت نہ کر سکتے تھے۔ عفو و ایثار میں دنیا نے آج تک آپ کا ثانی پیدا نہیں کیا۔ دشمنوں کو اس فراخ دلی اور خندہ پیشانی سے معاف فرماتے جیسے کسی عزیز کی خطا کو۔ اہل مکہ جیسے خطرناک دشمنوں کے حق میں عفو عام کا فرمان جاری کرنا حضور کا ہی حصہ تھا۔ فخر و غنا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی گھٹی میں تھے۔ پرہیزگاری اور تقوی کا یہ عالم تھا کہ ساری رات عبادت میں گزر جاتی اور کھڑے کھڑے پاؤں سوج جاتے۔ الغرض ذات گرامی، شرافت و مناقب انسانی کے جملہ اوصاف و کمالات کا مجموعہ تھی۔